السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو، یعنی انسان جس جگہ پر بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو اور جہاں پر بھی ہو، اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں اللہ سے ڈرنا ہے، مدرسے میں اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنا نہیں، بلکہ ہر حالت میں جہاں پر بھی ایک کاروبار کے اندر ہے، اپنے کام کاج کے اندر ہے، اپنے بیوی بچوں کے اندر ہے، بازار کے اندر ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اکیلے ہے، تنہائی ہے، خلوت ہے، دن ہے، رات ہے، دن کی روشنی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ہر جگہ پر بندے کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ، اور فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے بعد نیکی کر۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو پھر فوراً اس کے بعد نیکی کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقِ حَسَنٍ، نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دے گی۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اس کے فوراً بعد آپ نیکی کر لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ نیکی جو اس برائی کو مٹا دے گی۔ اور پھر آخر کے اندر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو اور محترم بزرگوں، ہمارا آج کا جو درس تھا ریاض الصالحین حدیث کے حوالے سے، اس میں جو ہمارا یہ باب چل رہا تھا، اس کے حوالے سے پہلی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ نیکی برائی کو مٹا دے گی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ نیکی برائی کا کفارہ بن جاتی ہے۔ چھوٹی برائی، گناہ صغیرہ، اگر گناہ صغیرہ ہے تو آپ کوئی بھی نیکی کریں گے تو وہ اس گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جائے گا، اس گناہ صغیرہ کو وہ نیکی مٹا دے گی۔ البتہ جو کبیرہ گناہ ہے نا، بڑے بڑے جو گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ گناہ کی دو قسمیں نا، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو آپ کے نیکی کرنے سے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انسان وضو کرتا ہے نا، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑے آتے ہیں، منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ، جب انسان وضو کر لیتا ہے جتنے اس کے اعضاء کے گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ وضو بھی ایک نیکی ہے نا، نماز کی تیاری کر رہے ہیں آپ، تو چھوٹے جو گناہ ہے، صغیرہ گناہ، وہ نیکی کرنے سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لینی چاہیے۔ لیکن یہ خاص ہے صغیرہ گناہ کے ساتھ۔ اگر کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ، سود کھانا ہے، شرک کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا کرنا ہے، ایکس وائی زیڈ، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں کے بعد توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ ہے، جب تک ان کا ازالہ نہیں کریں گے، اس کی تلافی نہیں کریں گے، لوگوں کو راضی نہیں کریں گے، ان کو ان کا بدلہ نہیں دیں گے، اس وقت تک بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا آپ نے مزدوری کے پیسے روک لیے ہیں، کسی کا قرض لیا واپس نہیں کیا، کسی کو کوئی چیز نقصان پہنچائی آپ نے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کریں گے تو وہ چیز معاف ہو جائے گی، نہیں، جب تک اس اگلے بندے کو راضی نہیں کریں گے، اس کا بدلہ نہیں دیں گے۔ کسی کی مزدوری روکی ہے، اس کو اس کی مزدوری نہیں دیں گے، اس کو خوش نہیں کریں گے،
کسی کے ساتھ زیادتی کی اس سے معافی نہیں مانگیں گے جب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندے کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرا جائے اور لوگوں کے حقوق میں زیادتی نہ کی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواہ ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، اے غلام، اے بچے۔ یہ عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے اور عمر میں چھوٹے تھے، لڑکے تھے۔ تو ایک سفر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی نیکی کی بات، کوئی خیر کی بات، کوئی دین کی بات، کوئی تعلیم کی بات ان کو سکھانی چاہیے، کیونکہ چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھلاتا ہوں، کچھ کلمات سکھلاتا ہوں، تم انہیں یاد کر لینا۔ کیا؟ احفظ اللہ یحفظک، فرمایا کہ اللہ کے، اس کا لفظی ترجمہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے، مطلب یہ کہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کر۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، جو تجھ کے اوپر فرائض عائد کیے ہیں، جو ارکان ہیں، جو احکامات اللہ نے تجھ پر شریعت نافذ کی ہے، شریعت کو اتارا ہے، جو جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جن عبادات کے بچا لینے کا حکم دیا، احکام ہیں، ارکان ہیں، مسائل ہیں، فرمایا کہ ان کی حفاظت کر۔ جب تو اللہ کے امور کی، اللہ کے امر کی، اللہ کے حکموں کی، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہک، پھر فرمایا کہ اللہ کے حقوق کا خیال کر، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب؟ جب تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا، جو اللہ نے تجھ پر فرائض، ارکان، اسلام، واجبات عائد کیے ان کو پورا کرے گا، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کی حفاظت اور مدد تیرے ساتھ ہوگی، اللہ کی حفاظت ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اللہ کی نصرت ہوگی، اللہ کا ہاتھ تیرے اوپر ہوگا۔ اللہ، پھر شیطان تجھے بہکا نہیں سکتا، دنیا والے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ جب مدد مانگے، ایک تو مدد یہ ہوتی ہے یار یہ اپنا اجازت بھائی چائے دے دینا ہے، ایک یار یہ لائٹ چلا دینا، یہ پنکھا چلا دینا، یہ مدد وہ مدد نہیں ہے، یہ تو دنیاوی اسباب کے تحت ہے۔ یہ مدد ہے کہ یا اللہ رزق میں اضافہ فرما دے۔ اب رزق کوئی آدمی آپ کا نہیں بڑھا سکتا، اولاد نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے، یہ کسی انسان کے بس کی جو ما وراء الاسباب جو مدد ہوتی ہے، فرمایا کہ وہ صرف اللہ سے مانگ، جب بھی سوال کر تو اللہ سے مانگ۔ اسی طریقے سے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، سوال بھی کر کسی چیز کا تو اللہ سے، مدد بھی طلب کر تو اللہ سے۔ فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، فرمایا کہ اگر ساری کی ساری امت، ساری کائنات، ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے، فرمایا کہ لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ تجھے اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ اگر ساری دنیا جمع ہو کر آپ کو یا ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے، وہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے جتنا اللہ نے ہمارے نصیب میں اور مقدر میں لکھ دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت بھی جمع ہو کر اگر تجھے نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے،
اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں، تیرے نصیب میں تیرے لیے لکھ لیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ولا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور لوگ جب ان کو کہتے ہیں لو اجتمعوا کا، کہ لوگ جمع ہو گئے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا اہل ایمان۔ تو یہ بندے کا عقیدہ، عقیدے کی بات ہے، سوال کرے اللہ سے، مدد طلب کرے اللہ سے، ٹھیک ہے، نفع کی امید اللہ سے کرے، نقصان سے بچنے کا سوال اللہ سے کرے۔ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لوگ آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی نفع پہنچے گا وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا، اگر کوئی نقصان پہنچے گا وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا۔ لیکن لوگوں سے ڈرتے ہوئے دین کو چھوڑ دینا، شریعت کو چھوڑ دینا، لوگوں کا خوف کرتے ہوئے حق بات سے پیچھے ہٹ جانا، یا لوگوں سے فائدے کی امید میں زیادتی کر جانا، غلط کام کر جانا، لوگ روزی کمانے کے لیے حلال حرام جھوٹ سچ کا کوئی فرق نہیں کرتے نا، جھوٹ بول دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، واللہ ہذا واللہ ہذا، اللہ کی قسم یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو فائدہ اللہ نے پہنچانا ہے وہ آپ کو پہنچ کے رہے گا، جو رزق آپ کو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ جھوٹ بول دینے سے، حرام کام کر لینے سے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ رفعت الاقلام و جفت الصحف، فرمایا کہ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا تھا وہ لکھ دیا گیا ہے، وہ قلم اب اٹھا لیے گئے، جن چیزوں پہ لکھ دیا گیا تھا ورقوں پہ وہ خشک ہو گئے، یعنی آپ کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، نفع نقصان، زندگی حیات موت، رزق، ہر چیز آپ کی لکھ دی گئی۔ اب اس کی وجہ سے حق کو چھوڑ دینا، باطل کو اختیار کر لینا، حرام ذرائع کو اختیار کر لینا، حلال کو چھوڑ دینا، اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ کر شیطان کی فرمانبرداری اختیار کر لینا، یہ کسی مومن کے لائق نہیں۔ اسی لیے فرمایا جامع ترمذی کے اندر ایک اور روایت کے اندر فرمایا کہ احفظ اللہ تجد امامک تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ واعلم ان ما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا۔ فرمایا کہ تو اللہ کے حقوق کا خیال کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اللہ کے احکامات کی، اس کے عبادت کی، اس کے واجبات کی حفاظت کر، اس کو پورا کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تیری مدد کے لیے تو اس کو حاضر پائے گا، اللہ تیری مدد فرمائے گا، اللہ کو اپنے آس پاس محسوس کرے گا، تو اللہ تیری نصرت کرے گا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تو اللہ کو خوشحالی میں اللہ کو پہچان، جب تو صحت مند ہے، نعمتوں کے اندر ہے، تو اس حال میں اللہ کو بھول نہ جا، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، جب خوشحالی آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں، صحت ہوتی ہے، اللہ کو بھولے رہتے ہیں، جب بیماری آتی ہے، تنگی آتی ہے، نعمتیں چھن جاتی ہیں، فقیری آتی، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ نہیں، فرمایا جب تو اللہ کو خوشحالی میں یاد کرے گا، نعمتوں کے اندر یاد کرے گا، صحت مندی کے اندر یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے تیری تنگی میں تجھے یاد کرے گا، اور تجھے تیری تنگی اور مصیبت میں بھی تجھے پہچانے گا، اور تیرے مدد کو جو ہے نا وہ پہنچے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تو خوشحالی میں اللہ کو پہچان اور اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے تنگی اور مصیبت میں پہچانے گا، یعنی تیری مدد فرمائے گا۔ اور وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لے جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تجھے ملنے والا نہیں، جو تجھ سے رہ گیا۔ ہم کہتے ہیں نا یار وہ ڈیل ہو رہی تھی ہماری کسٹمر سے، وہ ڈیل خراب ہو گئی، وہ ہمیں ٹھیکہ نہیں ملا، وہ کام نہیں ملا۔ ارے بھائی جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا، وہ تیرے نصیب میں ہی نہیں تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ ارے یار میں تھوڑا سا پہلے آ جاتا تو مجھے یہ کام مل جاتا، یہ مجھے حاصل ہو جاتی، وہ چیز مجھے حاصل ہو جاتی، تھوڑا سا پہلے آیا تھا، تھوڑا سا جلدی پہنچ جاتا، لوگ کہتے ہیں نا۔ فرمایا کہ جان لے جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا، اس پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ خام کا بندہ دل میں کوڑتا رہے، ہو میں تھوڑا سا جلدی آ جاتا ہے، میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا، مجھے یہ مل جاتا، مجھے وہ مل جاتا۔ نہیں، جو تجھ سے چھوٹ گیا وہ تجھے ملنے والا نہیں تھا، جو تجھے ملنے والا وہ تجھے مل کر رہے گا۔ فرمایا کہ وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنے والا وہ تجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ ارے بھائی
بھائی جو تجھے ملنے والا ہے وہ تجھ سے مس نہیں ہوگا، تجھ سے چوک نہیں آئے گا، تجھ سے چھوٹے گا نہیں، وہ تجھے مل کے رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا لکھا ہوا رزق پورا کھا نہیں لیتا، پورا رزق حاصل نہیں کر لیتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنا اللہ نے بندے کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے نا، جب تک وہ پورا حاصل نہیں کر لے گا، اپنے رزق کو پا نہیں لے گا، اس وقت تک موت بھی اس کو نہیں آئے گی۔ اس لیے اس پر افسوس کرنا یار وہ مجھ سے رہ گیا، نہیں، جو رہ گیا وہ آپ کا تھا نہیں، اور جو مل گیا وہ آپ سے مس ہونے والا نہیں۔ یعنی بندہ بعض اوقات دو نمبری کرتا ہے، حرام ایک ذرائع اختیار کرتا ہے، شارٹ کٹ اختیار کرتا ہے، کیا کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں وہ بھی کما لوں، میں یہ بونس بھی لے لوں، میں یہ ٹھیکہ بھی لے لوں، مجھے یہ کام بھی مل جائے، مجھے یہ فائدہ بھی مل جائے۔ نہیں، جو تجھے ملنے والا ہے وہ تجھ سے مس نہیں ہوگا، اس کے لیے تو شارٹ کٹ اختیار نہ کر، اس کے لیے حرام ذرائع اختیار نہ کر، اس کے لیے منا راستے اختیار نہ کر۔ فرمایا کہ جو تجھے پہنچنے والا ہے تجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اور یہ بھی جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ بندہ اگر صبر کرے گا تو اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اگر صبر نہیں کرے گا تو مدد اللہ کی اسے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے۔ بندے پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندے پریشان ہو جاتے ہیں، او بھائی اس پریشانی کے بعد کشادگی ہے، اس مشکل کے بعد آسانی ہے، اس غم کے بعد راحت ہے۔ نہ ہمیشہ غم رہنے والے، نہ ہمیشہ خوشیاں رہنے والی۔ اس لیے بندے کو اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر مصیبت ہے ایک وقت آئے گا مصیبت تھم جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی، اور اگر نعمتیں ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھ کبھی پریشانی بھی آ سکتی۔ نعمتوں میں اللہ کو نہ بھلا اور غم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے فکر نہ ہو جا۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی، ہر مشکل تنگی کے ساتھ آسانی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ نے فیصلہ لکھ دیا لوح محفوظ پہ، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو چیز آپ کے مقدر میں آپ کو مل کے رہے گی، جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ کو مل کے نہیں رہے گی، کوئی کچھ کر لے۔ دنیا میں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، پریشانی ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال بیماری رہی، پریشانی رہی، لیکن آخر اس کے بعد حالات بدلے۔ تو ہمیشہ وقت ایک سے ایسا نہیں رہتا، ہمیشہ مشکل نہیں رہتی، ہمیشہ آسانی بھی نہیں رہتی، اس لیے وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو مشکل کے بعد کشادگی ہے اور پریشانی کے بعد فرحت ہے، خوشی کا موقع آتا ہے۔ ما فوق الاسباب طریقے سے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے حقوق کا انسان خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے کا خیال رکھتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر ہم پھر اس موضوع کو اب سمیٹتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت عن انس انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، رواہ البخاری، وقال الموبقات المہلکات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اپنے دور کے لوگوں سے خطاب کر فرمایا، یعنی اللہ کے رسول کا دور گزر گیا تھا، صحابہ کا دور تھا، اس میں حضرت انس اپنے دور کے لوگوں سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم بہت سارے ایسے کام کرتے ہو، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری آنکھوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہوتے ہیں۔ تم بہت سارے آج کل ایسے کام کر لیتے ہو جو تمہاری آنکھوں میں بال سے، یعنی تمہارے نزدیک بہت حقیر ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، گناہ کے کام ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے ہو یہ معمولی کام، یہ چھوٹا گناہ، یہ چھوٹی موٹی چیز ہے نا، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ فرمایا لیکن ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سخت تباہ کرنے والی چیزوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور بخاری نے کہا کہ موبقات کے معنی ہلاک کرنے والے، سخت ہلاک کر دینے والی چیزوں میں ہم شمار کیا کرتے، کسی کی چیز بغیر اجازت کو اٹھا لینا، ہم سمجھتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آج تم چھوٹی سمجھتے ہو، ہم اللہ کے رسول کے دور میں ان کو ہلاک کر دینے والی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا خوف دل میں جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا خوف جتنا بندے کے دل میں ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ یہ خوف جتنا اللہ کا کم ہوتا جاتا ہے گناہوں پر انسان کی دلیری بڑھتی جاتی ہے۔ نہیں، جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور جتنا انسان کے دل میں اللہ کا خوف کم ہوگا اتنا ہی انسان گناہوں کے اوپر دلیر ہوتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا شدید خوف تھا، اس لیے وہ معمولی سے معمولی گناہ کو بھی جو ہے نا وہ کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دور کے بعد جب یہ خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اللہ کے رسول کا دور دور ہوتا گیا،
تو لوگوں کی نظروں میں جو سخت تباہ کن گناہ تھے وہ بھی لوگوں کی نظروں میں حقیر معلوم ہونے لگے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت اور جلالت کا تصور کرتے ہوئے اس کا خوف دلوں میں پیدا کیا جائے، اللہ کا ڈر دلوں میں بٹھایا جائے تاکہ انسان گناہوں سے بچ سکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ ایک تو ہم دنیاوی طور پہ انسانوں میں کہتے ہیں نا مجھے بڑی غیرت ہے، فلاں شخص کو بڑی غیرت ہے، فلاں شخص کو بڑی غیرت آتی ہے، فلاں کے اندر غیرت کی کمی ہے، کسی کو ہم برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں یار یہ تو بغیرت آدمی۔ فرمایا اللہ کو بھی غیرت آتی ہے۔ اور ایک اور موقع پہ کسی صحابی نے کوئی غیرت کے حوالے سے کوئی قسم کھائی ہے، اس طرح کے کوئی کلمہ کہے تو آپ نے وسلم فرمایا کہ صحابہ کو تمہیں سعد کی غیرت پر جو حیرت ہوتی ہے، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا رب ہم سب سے زیادہ غیرت مند۔ تو اللہ کو بھی غیرت آتی ہے، اور یہ غیرت اس کو اس وقت آتی ہے جب آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جس کو اس نے اس پر حرام کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ غیرت اور غضب اور غصہ اس وقت بندے پر آتا ہے جب انسان اس کام کو کرتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے اس سے، جو کام اللہ نے منع کیے، جو باطل ہیں، جو حرام ہیں، ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور غیرت کا معنی خودداری اور حمیت ہے۔ تو یہ محرمات کا ارتکاب، حرام کاموں کا ارتکاب اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حرام کاموں کا ارتکاب اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی۔ غیرت سے مراد یہی ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غضب آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا موضوع جس کے حوالے سے ہم نے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی آج 29 تاریخ ہے اور کل انشاءاللہ 30 ہوگی، اور کل انشاءاللہ ہم تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آخری آج درس تھا ہمارا۔ کل سے چونکہ رمضان کی شروعات ہو رہی ہیں، رمضان کی روٹین اور معاملات مختلف ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے ہم آپ سے پھر ان دروس کے ذریعے آپ سے عید الفطر کے بعد، رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور یہ دروس کا سلسلہ ویسے ہی دوبارہ انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کریں گے، اور اسی وقت پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔